معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں ایک بل سینٹ میں پیش ہوا، قومی اسمبلی سے ہوتا ہوا، اور سینٹ نے بھی اسے منظور کر لیا۔ اس بل کے جو بعض نکات ہیں ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا ہو اور 18 سال سے کم عمر لڑکی ہو اسے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا، ہمارے آئین میں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہے، اور یہاں پہ اسلام کو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پرموٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ آج تک ایسے بل اور ایسے قوانین تو ہم نے نہیں دیکھے جس میں لکھا ہو کہ بالغ ہونے کے بعد زنا سے روکنے کے لیے یہ کام کرنے چاہیے، لیکن ایسے قانون ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ بالغ ہو جانے کے بعد بھی نکاح سے روکنے کے لیے یہ قانون، زنا سے نہیں، نکاح سے روکنے کے لیے۔ یہ بل قرآن اور سنت کے متصادم ہے اور اجماع امت ہے، اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ واللائی یئسن من المحیض اور واللائی لم یحضن، عدت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں ان عورتوں کی جو حیض کے ایام ختم ہو چکے ہوں، یعنی 60-70 سال کی، اور ان بچیوں کی جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں۔ عدت بیان ہو رہی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اسلام کا ایک چیپٹر ہے، اس کو کہتے ہیں خیار البلوغ۔ ایک دن کا بچہ، ایک دن کی بچی، والدین، بہن بھائی، یہ مثال دے رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے، نکاح کر دیا بچے اور بچی کا، ایک دن کے بچے اور بچی کا بھی نکاح کر دیا والدین نے، تو جب وہ بالغ ہوں گے، خیار البلوغ، اختیار ہو جانا، یعنی اختیار کا مل جانا، بالغ ہونے کے بعد بچی کو یہ اختیار ہے کہ جب والدین اس کی رخصتی کرنے لگیں بالغ ہو جانے کے بعد، نکاح کی اسلام میں عمر متعین نہیں ہے، رخصتی کی جو عمر متعین ہے وہ یہ ہے کہ جب استعداد، صلاحیت، بلوغت پیدا ہو جائے، والدین معاشرے کے عرف کے مطابق سمجھیں کہ اب یہ بچی گھرداری کی ذمہ داری نبھا سکتی ہے، تو اس وقت جب وہ رخصتی کرنے لگیں تو بچی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بچی اپنے والد کا نکاح جاری رکھے یا توڑ دے۔ اس کو کہتے ہیں خیار البلوغ، ایسے نکاح جو بچے اور بچیوں کے نابالغ ہونے پہ کیے گئے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور سنت ایک دن کے بچے اور بچی کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور ان بچیوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے جن کے حیض ابھی آئے نہیں ہیں، ان کے نکاح ہو جائیں، اور بعد میں بچیاں جب یا والدین ہی علیحدگی کرنا چاہیں ان کی عدت کیا ہوگی؟ اسلام نے وہ احکامات بیان کیے، اور پھر جب بچی یہ انکار کرے گی اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو بنیادی طور پہ نکاح کے لیے اسلام میں عمر کا تعین موجود نہیں ہے۔ کس بات کا تعین موجود ہے؟ صلاحیت کا، استعداد کا۔ ایک بچی 40 برس کی ہو گئی ہے، ایک مرد 40 برس کا ہو گیا ہے، اس میں نہ نکاح کی صلاحیت ہے، نہ نکاح کی استعداد ہے، نہ نکاح کی طاقت ہے، اس کا نکاح بھی درست نہیں۔ نکاح کا تعلق تو صلاحیت، استعداد کے ساتھ ہے، شعور، رشد، ہدایت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عمر کے ساتھ ہے نہیں۔ اور پھر آپ کس معاشرے میں یہ قانون لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آج بھی، اگرچہ شہری معاشروں میں بالعموم مذہبی گھرانوں میں بھی بچیوں کی شادی کی عمر 17-18 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اب لوگ کرتے ہی اس عمر میں ہیں، لیکن آپ دیہاتوں میں چلے جائیں وہاں آج بھی 16 سال کی بچی کی شادی عام ہے، وہاں آج بھی 17 سال کے بچے کی شادی عام ہے۔ کے پی کے چلے جائیں 15 سال کی بچی کی شادی عام ہے، اور عام ہے، عرف ہے، اور اس میں کوئی چائلڈ ابیوز نہیں ہے، معاشرتی عرف ہے۔ کوئی والد، یہ بڑا عجیب سا مسئلہ انہوں نے کریٹ کیا، یہ والد اور والدہ کے حق کے اوپر ڈاکہ ہے۔ ایک والدہ سمجھتے ہیں ہماری بچی 16-17 سال کی ہو گئی ہے، گھرداری کی ذمہ داریاں سر انجام دیتی ہے، کے پی کے میں یا دیہات میں یا سندھ میں کہیں بیٹھے ہوئے، وہ اس کی شادی کر دیں گے، ان کو سزا دی جائے گی، اور بچی اور بچہ 18 سال سے قبل مائنر ہیں، وہ زنا کریں ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ چائلڈ میں آتے ہیں، مائنر ہیں۔ اسلام میں شرعی حدود و قیود اور شریعت کا اطلاق کب ہوتا ہے بتائیے؟ بلوغت سے نہیں ہوتا۔
جب بچے کے اندر عقل شعور آ جائے، بالغ ہو جائے، نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، نماز بھی فرض، کہ روزہ بھی فرض، احکامات بھی فرض۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ 18 سال کے پہلے کو بچہ ہی مانا جائے، بچہ ہی مانا جائے، پھر وہ جو مرضی گل کھلاتے پھریں، پھر ان کو پکڑا بھی نہ جائے، ان کو یاشی بھی کرنے دی جائے۔ یہ معاشرے میں اپنی طرف سے زنا روکنے کا بل ہے ان کے خیال میں۔ محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ اور محترمہ شیری رحمان صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ یہ جی مولویوں کو اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس کا بل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اندازہ کریں، ان کا اسلام صرف اتنا کو ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں یہ قرآن کی واضح آیات، دنیا کے بہترین نکاح۔ آئیے، سیدہ فاطمہ کا نکاح کس عمر میں ہوا ہے؟ 15.5 برس کی تھی۔ آپ کے نزدیک یہ نکاح حرام ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی کا حضرت عمر سے نکاح 12 برس کی عمر میں ہوا، آپ کے نزدیک یہ نکاح حرام ہے؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں صحابیات کا، ہزاروں صحابیوں کا نکاح 13 سال سے لے کے 18 برس کی عمر کے مابین موجود ہے۔ اور نکاح تو نابالغ بچی کا بھی ہو سکتا ہے، اور رخصتی کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے، جب اس میں صلاحیت و استعداد پیدا ہو جائے، جب اس میں ہدایت و رشد اور قوت اس کے والدین محسوس کرے کہ اب یہ شادی کے قابل ہے، تو رخصتی ہو جائے گی۔ اور اگر ایک مرد، اچھا آپ یہ بتائیے یہ کیسا بل ہے؟ عقل کے اوپر بھی پردہ ہوتا ہے کئی مرتبہ۔ یہ اصل میں وہی بات ہے نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ لوگوں کو دین اور شریعت کا پتہ ہی نہیں۔ 17 سال 364 دنوں میں جو کام حرام ہے، پاکستان کا آئین اب جو بن رہا ہے، ناجائز ہے، انلیگل ہے، وہ 65واں دن 24 گھنٹے گزار کر کون سی ایسی انقلابی تبدیلی واقعہ ہو گئی ہے کہ جائز ہو گیا؟ ایک رات میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ کون سا تغیر، تبدل، انقلابی تبدیلی عقل میں، شعور میں، جسم میں، صلاحیت میں؟ یعنی 17 سال 360 دن جو کام حرام ہے، 65ویں دن جائز ہے۔ یہ ان کی کل عقل ہے۔ پیمانہ، معیار آپ بنانا چاہتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بلوغت کو معیار بنائیں۔ اب والدین، اچھا پھر یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ نہیں ہے کہ صرف نابالغ بچی کو یہ اختیار ہے کہ نکاح توڑ دے یا فسخ کر دے یا جاری رکھے۔ بالغ بچی بھی اس کا بھی اگر والدین نکاح کریں تو اس سے جب پوچھا جائے گا کیا تمہیں قبول ہے، اس کو اجازت ہے انکار کر دے۔ یہ بچی کو ہر وقت میں اجازت ہے۔ یہ تو نابالغ اور خیار البلوغ کے چیپٹر کے علاوہ بات کر رہا ہوں، وہاں پہ تو صراحت ہے نا کہ بچی کا ایک انکاری، یہاں پہ بچی کی خاموشی کو اقرار سمجھا جاتا ہے۔ بالغ بچی کی خاموشی کو اقرار مانا جائے گا شریعت میں۔ ہاں وہ منہ سے انکار کرے گی تو انکار مان لیا جائے گا۔ تو بالغ بچی کو بھی اجازت ہے انکار کرنے کی۔ آپ کس چیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ والدین کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، اور 16-17 سال کی اور 17-18 سال کا بچہ جو مرضی گل چھڑے اڑائے، جو مرضی کے، والدین اور معاشرہ ان بدبختوں کو نہ روکے۔ آپ یہ چاہتے ہیں، حقیقت بات یہ۔ آپ کون سا نکاح کو عام کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح کو عام کرنا ہے، آپ کوئی عقل لگتی بات کریں، آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ بل بھیجیں، آپ وفاقی شرعی عدالت کے پاس جائیں، اس ہمارے معاشرے کے مطابق علماء بیٹھ کے اس بات کو، اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ ہاں جی ہمارا معاشرہ KPK کے اندر اتنی عمر چلتی ہے، دھاتوں میں اتنی عمر چلتی ہے، 15 سال 14 سال جو معاشرے کا عرف ہے، اس عمر میں ہمارے ہاں معاشرے میں بچی اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ گھرداری کی ذمہ داریاں پر کوئی بات دل لگتی کرے، کوئی عقل لگتی کرے۔ عمر کب متعین ہونا؟ استعداد اور صلاحیت کا متعین ہونا چاہیے۔ آخر میں اعلان ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اس بارے میں تفصیلاً گفتگو کرنا ہے کہ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، اور قربانی ہر بندہ مسلم کے اوپر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو اجتماعی قربانی کے لیے اس مرکز کے اندر بھی 2 حصوں کو متعین کیا گیا، ایک 32,000 کا، ایک 35,000 کا۔ سب ساتھی اس میں بھی حصہ ڈال کے اس فریضے کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔